ویئرس بڑی عجیب قسم کی، بڑی پریشان کن قسم کی صورتحال ہے. میں اس کو بہت سے وی لاگز والوں کو دیکھا میں نے جنہوں نے کہا کہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. انٹرسٹنگ سچویشن بالکل نہیں ہے، پریشان کن، حیران کن اور شرمندہ کر دینے والی سچویشن ہے اس میں جو اس وقت ہو رہی ہے. اور اس میں سٹارٹ کس طرح سے کریں گے؟ سٹارٹ ہم اسی چیز سے کرتے ہیں جو سب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب یہ رات کو اس موقع پہ جب 11 سوا 11 بجے جب آپ کی اسمبلیاں تو چلو چلتی تھیں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ یہ سپریم کورٹ بھی کھلنے لگی رات کو اس میں، لیکن اب الیکشن کمیشن بھی کھلنے لگی. الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ سوا 11 بجے بڑا اہم اجلاس، پونے 11 سوا 11 بجے اجلاس ہوا. اور وہاں پہ جس طرح سے آپ نے سب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا آپ کو، سب لوگ وہاں پہ پہنچے ان کے ہائپ اس میں. اور وہ یہ ایک سلسلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ایف آئی اے کے کیسز بنائے گئے ہیں اور جو خان صاحب پہ بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیسز کے لیے جو ہے وہ ایویڈنسز اور سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، وہ ابھی ساری چیزیں مل نہیں رہی ہیں. الیکشن کمیشن نے تو یہ سارا کیس آگے فارورڈ کر دیا ہے، لیکن جو ایف آئی اے ہے جن کے نام بھی سارا کیس کیا، ایف آئی اے والا جو ہے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں ہمیں کوئی جان نہیں ہے، کوئی ایسا سبسٹنس پکڑائیں جس میں ہم آرگومنٹ کر سکیں، چیزیں کر سکیں. کیونکہ 11 تاریخ کو 2-3 لوگوں کو جو ہے وہ شفقت محمود صاحب وغیرہ کو بلایا ہوا ہے، اور وہ ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا سبسٹنس نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی بہت ہیوی قسم کے آرگومنٹ کریں. تو اس میں وہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ ایک پینک اور ایک سرپرائز ایلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جتنی بھی حکومتی الائز تھے وہ الائز مل کے بھی ابھی تک یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جو ڈکا لگانے والی بات ہے وہ نہیں کہہ رہے. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جب کہہ دیا ہے کہ میں اگلے 9 حلقوں کے اندر دوبارہ خود سے اپیئر ہوں گا اور الیکشن لڑوں گا، تو اس وقت پینک سچویشن زیادہ کریٹ ہو گئی ہے. اور اب ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے جو کوششیں ہیں، وہ محنتیں ہیں، وہ بھی زیادہ سر چڑھ کے بولنے لگ گئی ہیں. ڈسکوالیفائی کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ایک بڑی پرابلمٹک سچویشن ہے، بڑی عجیب قسم کی صورتحال سے دوچار ہو چکے ہوئے ہیں. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں سے تو کچھ نہیں نکل رہا، کوئی ایسا سبسٹنس نہیں نکلا، لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں اس کو اسکینڈلائز کیا جائے. تو ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں، وہ بھی وی لاگز اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور وہ وی لاگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ اسکینڈل کہ انہوں نے یہ جو توشہ خانہ کے جو ڈکلیریشن تھا ان کے اماؤنٹ کا، وہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں وہ شو نہیں کیا ہوا. تو اس کو کمپیئر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کا جو ان کا جو وہ پرمٹ تھا اوکاما والا جو ہے، جس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو توشہ خانہ والا جو عمران خان نے جو ہے وہ ڈکلیریشن نہیں دیا تھا کہ کتنے پیسے میرے پاس آئے اس سال میں اور سارا کچھ جو اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، تو وہ جو ہے وہ والا سلسلہ بالکل کریٹ ہو رہا ہے. وہ والا سلسلہ ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جب عدالت میں کیس جائے گا تو وہ کمپیریزن ہوگا. وہ والا نواز شریف والا کیس جو تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا، وہ کوئی اتنا اچھا ڈیسیژن نہیں تھا. ان کے حلقوں میں جو عدالتی حلقے ہیں اس میں کوئی اتنا اچھے طریقے سے ڈسکس نہیں ہوتا. لیکن وہ کہا جا رہا ہے، یہ میں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں جو ہمارے میں نام بھی لے لیتا ہوں، مجھے تو کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. انصار بھائی صاحب نے اپنے وی لاگ میں جو ہے وہ بڑی ڈرانے والی بات کہ بس عمران خان پھڑیا گیا تو توشہ خانہ والے کیس میں جو ہے اس کو پکڑ لیں گے، اور وہ بالکل نواز شریف صاحب والا سلسلہ ہوگا جس طرح سے ان کو لائف ٹائم جو ہے ان کو بین کیا تھا الیکشن کے لیے اور اسمبلی میں آنے کے لیے. تو اس طرح سے عمران خان کو بھی اس سلسلے میں اس طرح سے پکڑ کے بین کر دیا جائے گا. وہ یہ والا کمپیریزن تو کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ والا کمپیریزن بالکل نہیں کر رہے کہ جو فائنینشیل کرپشن ہے، جو فائنینشیل کرپشن جو فارن فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں میں، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں، ان کا کیس بھی جو ہے وہ اس میں اسمبلی میں کھلا ہوا ہے. اور وہ اس میں اسمبلی میں نہیں، اسمبلی میں بھی کھلا ہوا ہے ویسے تو، لیکن الیکشن کمیشن میں کھلا ہوا ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی اسی قسم کی سچویشن ہے. وہ اس بارے میں نہیں بات کرنا چاہ رہے، وہ صرف جو اپنی مرضی کی بات ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ والا کمپیریزن ہے. وہ بالکل اسی طرح کا کمپیریزن ہے کہ جس طرح سے موہت پیرزادہ والے شو میں جو ہے وہ ایک نام تو نہیں لوں گا، ایک بڑے معصوم سے بڑے اچھے سے صاحب آئے ہوئے تھے نون لیگ کے، اور وہ آ کے بتانا چاہ رہے تھے کہ جی جو ملک سے باہر پاکستان رہ رہے ہیں، جن کے پاس نائکام ہے، جن کے پاس ویزا ہے یا جن کے پاس پاسپورٹ ہے، وہ صرف پاکستانی نیشنلز ہیں. باقی لوگ جو پاکستانی اوریجن رکھتے ہیں وہ پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں. جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، بڑا انہوں نے تفصیل سے سارا کچھ بتایا کہ جی آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کون سے پاکستانی نیشنلز ہیں، کون سے پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں.
اور جب پوری ڈیٹیل انہوں نے ایکسپلین کر دی کہ جناب کس کو نیشنل کہنا ہے کس کو نیشنل نہیں کہنا پاکستانی نیشنل کو، تو وہ اس کے بعد ان سے بڑے معصومانہ سوال پہ معید پیر صاحب نے پوچھا کہ جناب تو پھر یہ حسن نواز اور حسین نواز جو ہے وہ ان دونوں کو کیا پاکستان نیشنل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو دونوں کو پاکستان نیشنل کہیں گے، ان پہ یہ پورے کا پورا فارمولہ نہیں لگتا کہ وہ جو ہے وہ پاکستانی قوانین کے انڈر نہیں آتے، وہ پاکستانی اگر ان کی عدالتیں پاکستان کی ان کو بلائیں کہ ان کو مفرور قرار دیں اور ان کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دیں، تو وہ پاکستانی عدالتوں کی صوابدید نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانی نیشنل ہیں۔ لیکن وہ جو لوگ جنہوں نے تھوڑے تھوڑے فنڈنگ کر کے عمران خان کو پیسے دیے ہیں، اس میں ان کو ہم پاکستانی نیشنل نہیں کہیں گے۔ تو یہ اس قسم کی عجیب کنفیوژن جو ہیں وہ بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے، اور ہمارے جس طرح سے پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ، یہ اس قسم کی چیز ان کو کبھی زندگی میں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو اور سمجھنے کو نہیں ملے گی، جس قسم کی پالیٹکس اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اور وہ بھی یہی انصار بھائی صاحب جو ہیں وہ وہی ہیں، اور ساتھ ان کے ساتھ سلیم صافی صاحب بھی تھے، یہ دونوں وہی مل کے وہی والی حرکت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے جب ادھر کوئٹہ والا پلین کریش ہوا تھا اور ہمارے جنرل سرفراز شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی 5 بڑے اہم لوگ تھے پاکستان آرمی کے، تو ایک کسی بچے نے جس کے ٹویٹر میں 60 فالوورز تھے، کتنے فالوورز تھے، تو اس کو ٹریس ڈاؤن کر کے انہوں نے جو ہے نا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جن پہ لاکھوں فالوورز ہیں اس کو پھیلا دیا تھا کہ دیکھو پی ٹی آئی کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایک چھوٹا سا ایک اکاؤنٹ وہ ان نوٹس چلا بھی جانا تھا، بری بات تھی، غلط بات تھی، بالکل صحیح ہے، وہ اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا فضول قسم کی بات نہیں لکھنی چاہیے تھی، لیکن اس کو پروپیگیٹ جو ہے وہ کس طرح کیا ان لوگوں نے کیا جن کے لاکھوں ٹویٹر اکاؤنٹ ٹویٹر پہ سبسکرائبرز وہ تھے، فالوورز تھے اور سارا کچھ تھا، تو ان کو اتنا ڈرم بیٹ کر کے پھیلا کے جو ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑا ایک افسوسناک سچویشن تھی، اور وہ پورے ملک کے لیے، پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے ان کو جو ویسے ان کو تنبیہ کرنے کی بجائے ان کو جو ہے ان کو اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ ان کے پروگرامز ہونے شروع ہو گئے، یار فنڈڈ میڈیا ہے سارا کچھ اس میں، تو وہ پروگرامز اس کے اوپر ہونے شروع ہو گئے، تو پھر اس بچے کو بھی اٹھا لیا، اس کے پیرنٹس کو بھی اٹھا لیا، اس کے بھائی کو بھی اٹھا لیا، تو وہ ایک نیا پنڈورا باز کھل گیا۔ لیکن اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، جب وہاں پہ جنرل آصف غفور صاحب آ چکے ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف کالم لکھے جا رہے ہیں، اور اتنے معتبر لوگ کالم وہی والے جن کا بھی میں نے ذکر کیا وہ کالم لکھ رہے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ٹویٹس ہو رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ اس میں ان کو ان ٹویٹر اکاؤنٹس کو فالو کرتی ہیں، تو وہ جو ٹویٹس ہو رہے ہیں آصف غفور صاحب کے حوالے سے وہ کسی کھاتے، وہ کوئی کمپیریزن، وہ کسی چیز میں وہ کہیں نہیں آتے۔ تو یہ خیر ڈوئل اسٹینڈرڈ سے تو چلتے آ رہے ہیں، تو سارا کچھ پروپیگنڈا جو ٹول جو ابھی 5th جنریشن وار ہے، ابھی ہم نے اس کو سیکھنا ہے کہ اس کو کس ڈائریکشن میں کیسے لے کے جانا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اتنے سینئر، اتنے معتبر لوگ جن کو دیکھ کے ہم لوگ کسی حد تک اس فیلڈ میں آئے اور ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، جب وہ اس قسم کی اتنی بلیٹنٹ قسم کی بونگیاں مارتے ہیں تو وہ پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ یار بیچارے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاندی ہے، تو روٹی کے لیے آپ کو کس قسم کا اس عمر میں بھی ناچنا پڑتا ہے۔ وہ ایک انٹرسٹنگ، یہ انٹرسٹنگ ہے، وہ جو ملک کی صورتحال ہے وہ انٹرسٹنگ نہیں ہے، یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے کہ یار یہ دیکھو کتنے مزے کی، کتنے بیچارے کس طرح سے کیسے کون سی چیزیں کر رہے ہیں۔ اور ایک لاسٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہ قیامت سی آ گئی ہے اس میں، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ کوئی 1.25 لاکھ بندہ جو ہے تقریباً مور اور لیس وہ زندہ ہو گیا ہے، اور وہ ووٹر لسٹوں میں شامل ہو گئے ہیں جو فوت ہو چکے ہوئے تھے، تو اب وہ جو ہے وہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اور ہم نے جو لاسٹ بائی الیکشن تھا اس میں ہم یہ چیز بھی دیکھی کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو زندہ تھے اور خود ووٹ ڈالنے آ گئے تھے، تو ان کو کہا گیا تھا نہیں بھائی جان آپ تو فوت ہو گئے ہوئے، آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے اس میں۔ تو یہ بھی ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، لیکن یہ تو ہمیں یقین ہے اور یہ ہم دیکھ کے ہمیں اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک وہ شعر تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ بہت سے مردے دیکھے ہیں جو ضمیر مرے ہوئے ہیں ان کے، لیکن وہ ویسے زندے ہیں، چلتے پھرتے مردہ لوگ جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہی صورتحال ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ مرے ہوئے ضمیروں والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور تماشا دیکھی جا رہے ہیں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔